بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اس نے زندگی کے تمام شعبہ جات کے لیے اپنے ماننے والوں کو بہترین اور عمدہ اصول و قوانین پیش کیے ہیں۔ اخلاقی زندگی ہو یا سیاسی، معاشرتی ہو یا اجتماعی اور سماجی، ہر قسم کی زندگی کے ہر گوشے کے لیے اسلام کی جامع ہدایات موجود ہیں، اور اسی مذہب میں ہماری نجات مضمر ہے۔ مگر آج ہمیں یورپ اور یہود و نصارہ کی تقلید کا شوق ہے اور مغربی تہذیب کے ہم دل دادا ہیں۔ یورپی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت نے مسلمانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں انگریزی تہذیب کے بعض ایسے اثرات بھی داخل ہو گئے ہیں جن کی اصلیت و ماہیت پر مطلع ہونے کے بعد ان کو اختیار کرنا انسانیت کے قطعاً خلاف ہے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان اثرات پر مضبوطی سے کاربند ہے، حالانکہ قوموں کا اپنی تہذیب و تمدن کو کھو دینا اور دوسروں کے طریقہ رہائش کو اختیار کر لینا ان کے زوال اور خاتمے کا سبب ہوا کرتا ہے۔ مذہب اسلام کا تو اپنے متابعین سے یہ مطالبہ ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم پر مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بسنت کے موقع پر جو خرافات ہوتی ہیں، جیسے اونچی آواز میں موسیقی، ہوائی فائرنگ، لڑکے لڑکیوں کا اختلاط، اونچی آواز میں بو کاٹا، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پر رکھ کر ذرا اس کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر یہ ہمارے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں کیسے رائج ہوئی۔ تاریخ کے ایک محقق، مورخ اور سائنسدان علامہ ابو ریحان البیرونی تقریباً 1000 سال قبل ہندوستان تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کلر کہار ضلع چکوال کے نزدیک ہندوؤں کی معروف یونیورسٹی میں عرصہ دراز تک قیام کیا۔ وہیں انہوں نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف کتاب الہند تحریر کی۔ یہ کتاب آج بھی ہندوستان کی تاریخ کے ضمن میں ایک مستند حوالہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے باب 76 میں انہوں نے عیدین اور خوشی کے دن کے عنوان کے تحت ہندوستان میں منائے جانے والے مختلف مذہبی تہواروں کا ذکر کیا ہے۔ اس باب میں عید بسنت کا ذکر کرتے ہوئے علامہ البیرونی لکھتے ہیں کہ اسی مہینے میں استوائے ربیعی ہوتا ہے جس کا نام بسنت ہے۔ حساب سے اس وقت کا پتہ لگا کر اس دن عید کرتے ہیں اور برہمنوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دیوتاؤں کی نظر چڑھاتے ہیں۔ کتاب الہند، مترجم سید اصغر علی، صفحہ 206۔ آئیے پہلے ذرا اس حقیقت سے مطلع ہوتے ہیں کہ یہ کیسے شروع ہوئی اور آخر یہ کس کی رسم ہے۔ ادھر موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے، ادھر ہر طرف بو کاٹا کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محبوبوں کے دن کے طور پر معروف ویلنٹائن ڈے بھی بہار میں ہی منایا جاتا ہے۔ ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے۔ رات کے وقت لائٹنگ اور ساؤنڈ سپیکر لگا کر اونچی آوازوں سے شرفاء کا جینا دوبھر کر دیا جاتا ہے۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اس کو بہت زیادہ کوریج دیتا ہے۔ پہل اس رسم یعنی بسنت کا آغاز ہندوستان کے مشہور صوبوں اتر پردیش اور پنجاب میں ہوا۔ پھر یہ لاہور میں گستاخ رسول کو جہنم واصل کرنے کے بعد اس کی یاد میں ہندوؤں نے اسے منایا۔ ایک ہندو مورخ ڈاکٹر بی ایس نجار نے اپنی کتاب پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز کے صفحہ نمبر 279 پر لکھا ہے کہ حقیقت رائے نامی ہندو نوجوان باکمل پوری سیالکوٹ کے کھتری کا لڑکا تھا۔ ایک دفعہ اس کی لڑائی کچھ مسلمان نوجوانوں سے ہو گئی۔ اس ہندو نوجوان نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا گفتگو کی، ساتھ ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ہرزہ سرائی کی۔
جس سے برصغیر کے سارے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ اس وقت کا گورنر ذکریہ خان مسلمان تھا۔ اس نے گستاخ ہندو نوجوان کو اس کے جرم کی پاداش میں گرفتار کروا دیا۔ عدالتی کارروائی کے لیے لاہور لایا گیا۔ اس کے گرفتار کرنے سے پنجاب کی ساری غیر مسلم آبادی سوگ منانے لگی۔ اس سے ان کو بڑا شدید دھچکا لگا، لہٰذا پھر کچھ ہندو آفیسرز مل کر گورنر پنجاب کے پاس گئے اور اس نوجوان کے لیے درخواست کی کہ اس کو معاف کر دیا جائے، مگر گورنر پنجاب ذکریہ خان نے صحیح مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا اور معاف نہ کیا۔ بہرحال اس نوجوان کو کوڑے مارے گئے اور بعض ازاں اپنے گستاخانہ مغالطات پر قائم رہنے کی وجہ سے اس کو پھانسی دے دی گئی، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی گئی۔ پھر ہندوؤں نے اس کی یاد میں بسنت کا تہوار منانا شروع کر دیا۔ اس نوجوان کی مڑی لاہور میں ہے۔ مڑی اس کی قبر کو کہتے ہیں کہ جہاں اس کو دفن کیا گیا تھا وہ لاہور میں ہے۔ لاہور میں واقع بھاٹی گیٹ سے گاڑی جاتی ہے۔ پنجاب کا بسنت میلہ اسی حقیقت رائے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ افسوس کہ ہم ایک گستاخ رسول کی یاد مناتے ہیں۔ اگر بسنت محض موسمی تہوار ہوتا تو یہ صرف لاہور ہی نہیں، پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی اتنا ہی مقبول ہوتا۔ اندرون سندھ میں جہاں اب بھی ہندوؤں کی کثیر تعداد رہائش پذیر ہے، وہاں پتنگ بازی یا بسنت کی وہ ہنگامہ آرائی نظر نہیں آتی جس کا مظاہرہ لاہور یا اس کے گرد و نواح میں کیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال بلا وجہ نہیں ہے، اس کا ایک مخصوص تاریخی پس منظر ہے۔ روزنامہ نوائے وقت میں بسنت کے بارے میں تجزیاتی رپورٹ شائع ہوئی، اس کے متعلقہ حصے ملاحظہ فرمائیے۔ بسنت خالص ہندو تہوار ہے اور اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں بسنت کی کہانی ہر اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن لا علمی یا بھارتی لابی کی کوششوں سے بسنت کو اب پاکستان میں مسلمانوں نے موسمی تہوار بنا لیا ہے۔ بسنت کی حقیقت کیا ہے اور اس کا آغاز کیسے ہوا، اس بارے میں ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قریباً 200 برس قبل ایک ہندو طالب علم حقیقت رائے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشنام ترازی کی۔ مغل دور تھا اور قاضی نے ہندو طالب علم کو سزائے موت سنا دی۔ اس ہندو طالب علم کو کہا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، مگر اس نے اپنا دھرم چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ اس نے اقرار جرم کر لیا تھا لہٰذا اسے پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی لاہور میں علاقہ گھوڑے شاہ میں سکھ نیشنل کالج کی گراؤنڈ میں دی گئی۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندوؤں نے اس جگہ یادگار کے طور پر ایک مندر بھی تعمیر کیا، لیکن یہ مندر آباد نہ ہو سکا اور قیام پاکستان کے چند برس بعد سکھ نیشنل کالج کے آثار بھی مٹ گئے۔ اب یہ جگہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا حصہ بن چکی ہے۔ ہندوؤں نے اس واقعے کو تاریخ بنانے کے لیے اپنے اس ہندو طالب علم کی قربانی کو بسنت کا نام دیا اور جشن کے طور پر پتنگ اڑانے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ یہ پتنگ بازی لاہور کے علاوہ انڈیا کے دوسرے شہروں میں بھی پھیل گئی۔ اب ہندو تو اس بسنت کی بنیاد کو بھی بھول چکے، مگر پاکستان میں مسلمان بسنت منا کر اسلام کی رسوائی کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت 4 فروری 1994۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں کہ کہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک گستاخ رسول کی یاد میں منعقد کیے جانے والے بسنت میلے میں شریک ہو کر ہم توہین رسالت کا ارتکاب تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ہندوؤں کے مذہبی تہوار کو منا کر دوسری قوموں سے مشابہت کے گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمارا بسنت منانے کا طور طریقہ لہو و لعب کی تعریف میں شامل تو نہیں ہے؟ بسنت کے نام پر رقص و سرور، ہلڑ بازی، ہاؤ ہو، شور شرابہ، چیخم دھاڑ، فائرنگ وغیرہ مہذب قوموں کا شعار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔